ایک بزرگ ہیں ابو اقرب، وہ روایت فرماتے ہیں کہ ابو لہب کا ایک بیٹا تھا عتیبہ، عتبہ بھی تھا عتیبہ بھی تھا، 3 بیٹے تھے اس کے، اور تینوں ہلاک ہو گئے۔ جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سنا تبت یدا، جب یہ سورہ نازل ہوا ابو لہب ہلاک ہو گیا، ابو لہب کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، کہ ابو لہب کی بیوی سر پہ لکڑی کا گٹھا اٹھا کے پھرنے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں، اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہے۔ اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں روایات کی روشنی میں، احادیث پاک کی روشنی میں، کہ ابو لہب کی بیوی جنگل میں جا کر، کھیتیوں میں جا کر لکڑیاں کاٹ کے لاتی تھی اپنے گھر میں جلانے کے لیے، اور اس کا گٹھا رسی سے باندھ کر سر پہ رکھ لیتی تھی اور اس کی رسی اپنے گلے میں ڈال لیتی تھی۔ ایک مرتبہ سخت دھوپ میں تھکی ہوئی تھی تو ایک درخت کے سہارے چٹان پر اپنی لکڑیاں رکھ کر چٹان پر لیٹ گئی۔ لیٹنا تھا، غیب سے ایک فرشتہ آیا، اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، وہ لکڑی کو پیچھے کر دیا، لکڑیوں کے گٹھے کو، اور جو رسی اس سے بندھی ہوئی تھی وہ اس کے گلے میں تھی، تو وہ پھندا بن گیا اور دم گھٹ کر وہ عورت مر گئی۔ اس کے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، بٹی ہوئی رسی اس کے گردن میں ہے، وہ گردن میں تھی اور اسی سے اس کی موت واقع ہوئی۔ ابو لہب کا یہ حشر ہوا، بیوی کا یہ حشر ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ کچھ نہیں کہا تھا ابو لہب نے، بس 2 باتیں، تبا لکا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، سرکار کے بارے میں کہا تھا کہ آپ کے لیے نعوذ باللہ ہلاکت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خاندان کو ہلاک کر دیا۔ تو جو لوگ سرکار کی شان میں بے ادبی کے کلمات کہہ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بڑی خوشحال زندگی گزاریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ضرور عذاب نازل فرمائے گا اور سرکار کی شان میں بے ادبی کا بدلہ لے گا، خالق کائنات بدلہ لے گا۔ دنیا دیکھتی آ رہی ہے، آئندہ بھی ایسے واقعات پیش آئیں گے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی شان کبھی گھٹنے نہیں دیتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا رب نے کہ اے نبی، ہم نے آپ کی خاطر، آپ کی رضا کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ حضور کا ذکر بلند بھی ہوا ہے تو حضور کی رضا کے لیے، نبی خوش ہو جائے اس لیے اللہ نے نبی کا ذکر بلند فرما دیا۔ تو یہ ذکر مبارک سرکار کی عظمتوں کے پھریرے حاضرین کبھی نیچے اترنے والے نہیں ہیں، کبھی پست ہونے والے نہیں ہیں، عظمتوں کے جھنڈے ہمیشہ بلند رہیں گے۔ تو ابو لہب کا جو بیٹا تھا نعوذ باللہ، اس نے بے ادبی کی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ سرکار کی خدمت میں آ کر نعوذ باللہ سرکار کی قمیص سے مبارک پکڑ کے کھینچنے لگا، جھٹکا لگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی ایک کلمہ فرمایا، اللہم سلط علیہ قلبک، اے اللہ، اے پروردگار، اس گناہگار پر، اس بے ادب پر تو اپنا کوئی کتا مقرر فرما۔ قلب کا لفظ ہے یہاں پر، قلب کا معنی وہ جانور جو منہ سے پکڑ کر گردن دبوچ لیتا ہے یا کاٹ لیتا ہے، جیسے کتا بھی ہے، شیر بھی ہے، بھیڑیا بھی ہے، ریچھ بھی ہے، اور بہت سارے جانور ہیں۔ ایسا کوئی بھی ایک جانور، اسے قلب کہتے ہیں۔ یہاں قلب اگرچہ کہ عربی میں کتے کے لیے بولا جاتا ہے، مگر سارے وہ جانور مراد ہیں، اس لیے کہ بعض دوسری روایات میں کہیں بھیڑیے کا ذکر آیا، کہیں شیر کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو بہرحال حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرما دیا۔ اس کے بعد ابو لہب کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ابو لہب نے کہا وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو ملک شام تجارت کے لیے بھیجتا تھا، ملک شام بھیجتا تھا تجارت کے لیے، تو ساتھ میں اپنے خادموں کو اور غلاموں کو بھی بھیجتا تھا کہ ہمیشہ میرے بچوں کی نگرانی کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور آ جائے اور اس کا خاتمہ کر دے، کیونکہ مجھے ڈر ہے۔ ابو لہب کہہ رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پوری ہو جائے گی اور بیکار نہیں جائے گی۔ جب اس کو معلوم تھا کہ یہ دعا پوری ہونے والی ہے تو پھر بے ادبی کیا کیوں؟ حاضرین، بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی بدبخت ہو جاتا ہے، بے ادب ہو جاتا ہے، تو بے ادبی کرنے کے بعد میں اس کا انجام اس کے سامنے آنے لگتا ہے، پہلے سے نہیں آتا۔